ٹیچنگ کی سائڈ پہ چلی گئیں اور پھر آپ اس تھیراپی کی طرف آئیں. تو یہ سارا جرنی آپ نے کس طرح طے کیا؟ جانا ہے نا باہر پریکٹیکل لائف میں تو آپ نے تو پتہ نہیں کیا کر دینا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ میری پسند کی فیلڈ ہو جائے, میری پسند کا سیلری لگ جائے. اللہ تعالیٰ تو مجھے کہیں پہ بھی نہیں چھوڑ رہے, مجھے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اصل میں تو مجھے معافی چاہیے. میں نہیں پتہ نہیں کس کا دل دکھا دیا ہوگا. تو بہت ساری جگہوں پہ میں بھی لوئل نہیں تھی, میں بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی لوگوں سے, میں بھی بزنس ہی کرنا چاہ رہی تھی. تو پھر مجھے اپنی اس بات کا جواب ملا, اپنی دعا کا جواب ملا کہ اصل میں ان 2 لوگوں کو میں نے معاف کرنا تھا. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج ہم نے جس گیسٹ کو اپنے پروگرام میں دعوت دیا ہے وہ بہت ہی منفرد گفتگو کرنے جا رہی ہیں, کیونکہ یہ بیسیکلی سارا کام ایک ریسرچ بیسڈ ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کون سی تھیراپی ہے جس سے بہت سارے امراض میں شفا ملتی ہے اور مل رہی ہے, اور پلس ہم یہ بھی جانیں گے کہ ان کا اپنا جو لائف ہے, جو سندس سمی صاحبہ ہیں, انہوں نے جو ہے وہ بہت کچھ اچیو کیا. 8 سال سے یہ شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں, انگلش پڑھا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ میس کام میں انہوں نے اپنی ڈگری کی, لیکن اس کے بعد ٹیچنگ کی. ٹیچنگ کے بعد یہ اب یہ تھیراپی کروا رہی ہیں لوگوں کو. یہ سارا سفر انہوں نے کس طرح طے کیا, اس پہ ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سندس صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلیکم السلام علی, اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج مجھے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سورہ رحمان تھیراپی دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے بارے میں بات کرنے کے لیے بلایا. جی میم, میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا. ریمیڈی کی طرف ہم 2 منٹ بعد آتے ہیں. پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی سٹوری, یعنی کہ آپ نے سٹارٹ کیا, میس کام اپنا ختم کیا, اس کے بعد آپ ٹیچنگ کی سائڈ پہ چلی گئیں اور پھر آپ اس تھیراپی کی طرف آئیں. تو یہ سارا جرنی آپ نے کس طرح طے کیا؟ علی, اصل میں جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ بڑے بولڈ ہوتے ہیں. ان کو تیاری اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آپ نے جب جانا ہے نا باہر پریکٹیکل لائف میں تو آپ نے تو پتہ نہیں کیا کر دینا ہے. تو میں بھی ایک ایسا ہی اسٹوڈنٹ تھی کہ کویشچن کرنے میں کبھی نہیں گھبرائی, اور کوئی بھی بات کرنی ہے کسی بھی جگہ پہ تو وہاں سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے. اور مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں تو پتہ نہیں رپورٹنگ میں چلی جاؤں گی, نیوز اینکر بن جاؤں گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ مجھے پہلے تو ایک انٹرنشپ ملی دنیا نیوز پہ, اور وہ بیہائنڈ دا کیمرہ تھی. اور اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جب بھی کوئی نیو ویکینسیز آئیں گی تو ہم آپ کو آپ کی پسند کی فیلڈ میں کر دیں گے. لیکن ویسے ہو نہیں رہا تھا. لیکن میرے سامنے ہی میں دیکھتی تھی جو میری جونیئرز ہوتی تھیں, یا وہ اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوتی تھیں لیکن وہ آتی تھیں, اور پہلے کبھی کوئی رپورٹنگ میں جا رہا ہے, کوئی پروڈکشن میں جا رہا ہے, کوئی نیوز. تو میرے اندر بہت زیادہ غصہ ڈیولپ ہوتا جا رہا تھا. اور یونیورسٹی ٹائم کی اگر میں آپ کو لائف بتاؤں تو میں بس ایک کاکے کی محبت میں جو ہے وہ گرفتار تھی. تو میں نے پڑھائیاں, تسبیحات, ذکر اذکار, نوافل, یہ سب کچھ بہت زیادہ میں کر رہی تھی. لیکن اس میں غرض جو ہے وہ ایک بندہ تھا. اور اس کے بعد پھر جب جاب کی تو ظاہر ہے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ میری پسند کی فیلڈ ہو جائے, میری پسند کا سیلری لگ جائے. اس حوالے سے آپ کی کیونکہ وشز بدلتی جا رہی ہوتی ہیں, آپ وہی تسبیحات, وظائف کرتے جا رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ ینگ ایج میں یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو نوٹس کر رہے ہیں اور آپ سے انسپائر ہو رہے ہیں. تو وہ بھی چیز ایک آپ کے اندر ہوتی ہے. تو ایک طرف تو میرے یہ پڑھائیاں اور چاشت اور تہجد اور یہ سب کچھ بہت پیک پہ تھا. دوسری سائڈ پہ میرے اندر بہت زیادہ غصہ, شکوے, شکایتیں اللہ کو بھی لے کر اور لوگوں کو بھی لے کے کہ مجھے تو فرینڈز بھی اچھے نہیں ملے, میرے گھر والے بھی مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, مجھے جو بندہ پسند ہے وہ بھی میرے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہو رہا. تو یہ سب کچھ بھی میرے اندر چل رہا تھا. اس وجہ سے میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی. مجھے ہر وقت فیوریش سی فیلنگ رہتی تھی. میں چلتے چلتے جو ہے وہ فوکس لوز کر دیتی تھی, سلپ ہو جاتی تھی. تو میرا آفس میں بہت مذاق بنتا رہتا تھا کہ یار یہ اس کو کیا مسئلہ ہے. یا میں ڈراؤزینس مجھے بہت رہتی تھی, جیسے ہر وقت آپ کو نیند آ رہی ہے. تو میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی اور میں وہیں سو جاتی تھی. مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں نے کتنی کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا. اور میرے جو کلیگز ہوتے تھے وہ مجھے کالز کر کر کے بلاتے تھے کہ اب 10 منٹ ہو گئے ہیں, 15 منٹ ہو گئے ہیں, واپس آؤ. تو اس وجہ سے ایک ڈپریشن کی فیز میں اس وقت تو مجھے یہ پتا تھا کہ یہ ڈپریشن ہے. اور میں ڈپریشن میں جا کے تو میں نے غصے میں آ کے ایک دن میں اپنے گھر گئی تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ ہمارے نیبرز میں نا ایک بندی آئی ہے جو ٹیرو کارڈ ریڈر ہے. تو اس سے میں نے نا تمہارا پتہ کروایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بچی کے اوپر پتہ نہیں جن ہے, یہ ہے وہ ہے.
تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا. اور اس وقت تک کا میرا نالج یہی تھا کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے تو آپ نے نفل پڑھنے ہیں. جائے نماز سے اٹھ کے اللہ میاں میرے لیے نہیں تھے. تو میں نے جائے نماز بچائی, 2 نفل پڑھے اور اللہ میاں سے لڑائی شروع کر دی کہ مجھے آپ کیوں یہ جن اور جادوؤں کے چکر میں ڈال رہے ہیں, اور ٹھیک ہے میں جاب ہی نہیں کرنی, میں نے ملنا ہی نہیں کسی سے, اور یہ اور وہ. اور ویری نیکسٹ ڈے جا کے میں نے ریزائن کر دیا. تو مجھے سب نے کہا کہ تمہاری فرسٹ جاب ہے اور تم 1 ڈے نوٹس پہ ریزائن کر رہی ہو تو بڑا بیڈ امپریشن ہوگا. تو میں نے کہا کہ نہیں, مجھے اب کچھ کرنا ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے میں نے وہ جاب چھوڑی, اور اسی غم اور غصے کی سچویشن اور طبیعت خراب میں کھانا کھاتی تھی اور ساتھ ہی مجھے وامٹ ہو جاتا تھا. اگر میری وامٹنگ ٹھیک ہوتی تھی تو اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا تھا. ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی تو وہ مجھ سے ہی پوچھنے لگ جاتے تھے آپ کو مسئلہ کیا ہے. تو میں کہتی تھی ڈاکٹر آپ ڈائگنوز کریں. میری رپورٹس بالکل کلیئر آتی تھیں, لیکن ویسے نہ میں مینٹلی ٹھیک تھی نہ میں فزیکلی ٹھیک تھی. تو یہ سارے مسئلے مسائل میرے ساتھ چل رہے تھے. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے جو ابھی اپنی سٹوری بتائی, یہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں وہ ایک دفعہ تو پریشان ہوئے ہوں گے کہ یہ کتنے مشکل حالات میں سے آپ گزریں. اچھا, اس کے بعد پھر وہ چینج کیسے آیا جس نے آپ کی پوری لائف کو جو ہے وہ 360 ڈگری پہ چینج کیا, وہ کیسے آیا؟ سڈنلی آل آف اے سڈن میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, ینگ تھا. اس کے بعد میری جو طبیعت تھی وہ اور زیادہ خراب ہو گئی. گھر میں کیونکہ سارے ڈپریس تھے, سب ایک عجیب سا ماحول بن گیا. اور پھر کہیں نہ کہیں انسان اپنے آپ کو بھی بلیم کر رہا ہوتا ہے. بہت ساری آپ کو پرانی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ فلان ٹائم پہ میں اس سے لڑی نہ ہوتی, فلان ٹائم پہ ایسے نہ ہوا ہوتا. وہ سارا کچھ اپنے آپ کاش ایسے ہو گیا. ہاں, وہ سب کچھ بھی چل رہا تھا. تو وہ اور زیادہ اپنے آپ پہ غصہ اور وہ انر کنفلکٹ بڑھتا جا رہا تھا. بہت سارے ایسے کویشچنس تھے جن کے آنسرز نہیں مل رہے تھے. اور ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا میری زندگی میں, پہلے تو میں سب کچھ, اگر بارش بھی ہو رہی ہے تو اس کو انجوائے نہیں کرنا, کیونکہ سنا ہوا تھا کہ بارش میں تو دعا قبول ہوتی ہے. تو بس دعا ہی مانگتے رہنا ہے پوری بارش میں کہ بھئی کسی ٹائم میری دعا قبول ہو جائے. اگر نماز بھی پڑھ رہی ہوں تو اس لیے کہ وہ تہجد کے بعد تو لمبی دعا مانگنی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کہیں پہ بھی نہیں چھوڑ رہے. مجھے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں, یا میرے میں ہی خامی دیکھ کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور میں اکیلی رہ جاتی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی چھوڑ ہی نہیں رہے. تو اصل میں تو میرے فرینڈ اللہ می ہیں. تو مجھے نا شرمندگی ہونے لگ گئی دعا مانگتے ہوئے کہ میں اب نماز پڑھ کے کیا اللہ میاں سے کہوں کہ مجھے وہ بندہ چاہیے, یا ایسے کر دیں یا ویسے کر دیں, یا جاب میری مرضی کی. تو میں ہاتھ اٹھاتی تھی اور میرے پاس کوئی ورڈز نہیں ہوتے تھے, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا دعا مانگوں. تو میں روتی رہتی تھی یا اللہ میاں کو کہتی رہتی تھی کہ آئی ایم سوری. اور پھر اس کے بعد یہ بھی مسئلہ تھا کہ میں پردہ نہیں کرنا چاہتی تھی, میں بہت زیادہ اپنی انجوائمنٹ, اپنے فرینڈز نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. تو مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ اب اللہ میاں تو گنہگاروں کی شاید فرینڈ نہیں بنتے, تو اللہ میاں نے تو مجھے دوزخ میں ہی ڈالنا ہے. مطلب میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں, اور اس بات پہ اور زیادہ اللہ میاں سے ناراض کہ ہاں ٹھیک ہے میں سوری کر تو رہی ہوں, لیکن مجھے پتا آپ نے تو مجھے معاف ہی نہیں کرنا, اس چیز کی تو یہ سزا ہوتی ہے, اس چیز کی تو یہ سزا ہوتی ہے. تو ایک شخص جو اپنے ساتھ ہی بہت زیادہ انگیجڈ ہوتا ہے اور وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں, اور رونا بھی ایسا کہ آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے اور آپ روتے جا رہے ہیں, ایک روندو سا بیبی بنے ہوئے ہیں اور اللہ میاں کے ساتھ لڑائی کرتے جا رہے ہیں. اسی اسنا میں میری فرینڈ کے والد تھے, وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ویٹ بہت لوز ہو رہا تھا میرا اور بیمار ہی لگ رہی تھی شکل سے. تو انہوں نے کہا کہ تم آفس جوائن کر لو, تم کچھ کرو, تم کیا گھر میں بیٹھی ہوئی ہو. تو میں نے ایز پبلک ریلیشن آفیسر ڈاکٹرز ہاسپٹل جوائن کر لیا. وہاں پہ ایک دن ایسا ہوا کہ نماز پڑھتے پڑھتے مجھے یہ بھول گیا کہ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں, اور وہ کئی دفعہ آپ کی سوئی نہیں پھنس جاتی کہ ابھی پتہ لگے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. تو میرے ساتھ میری کلیگ تھی, میں نے اسی سے ہی پوچھ لیا, میں نے کہا نائلہ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں. تو اس نے بہت حیران ہو کہ میری طرف دیکھا, کیونکہ ہمارا یہ بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ فوراً ہاں کرنا ہوتا ہے کسی کے بھی کوئی بھی سوال. تو اس نے مجھے کہا کہ مطلب تم روز نماز پڑھتی ہو, تمہیں نہیں پتہ. تو میں نے کہا یار مجھے بھول گیا, بتا دو, اور مجھے نہیں یاد آ رہا. تو مجھے ایسا ذاتی طور پہ لگا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوں, یا میں ناشکری میں چلی گئی ہوں اور شیطان نے مجھے بھلا دی ہے نماز اور یہ وہ. تو میرے جو باس تھے ڈاکٹر عارفین, وہ کنسلٹنٹ تھے, آئی سی یو کے ہیڈ تھے. تو وہ اوپر سے آگے انہوں نے کہا کیا چل رہا ہے یہاں پہ. تو میں نے بتایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مجھے تھینک لیس لوگ نہیں پسند, تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں تھینک لیس ہو گئی ہوں یہ وہ. تو ان کو لگا کہ شاید یہ اپنے کریئر کو لے کے ڈسٹربڈ ہے کہ میں نے میڈیا اسٹڈیز میں کیا ہوا ہے ماسٹرز, اور اب میں یہاں ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہوں یہ وہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ثانیہ سعید جیسی ہو, تم یہ کر سکتی ہو, تم وہ کر سکتی ہو, تو تم جاؤ اپنی فیلڈ میں, تم یہاں کیا کاؤنسلنگ جیسے کوئی کرنے لگ جاتا ہے نا.
تو میں نے نا رونا شروع کر دیا اور میں نے انہیں غصے میں کہا کہ جب ہم نے مر ہی جانا ہے تو میں کیوں پلان کروں سارا کچھ, مجھے کچھ نہیں کرنا. اسی دوران ہی جس کو ہم کو انسیڈنس کہتے ہیں, حالانکہ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ ایوری تھنگ از اے پارٹ آف اللہ's پلان. تو وہی ٹائمنگ ہوئی کہ جنہوں نے مجھے یہ دعا سے انٹروڈیوس کرایا, ڈاکٹر مریم وہاں پہ آ گئی اور ڈاکٹر عارفی نے ان کو کہا کہ یہ بچی ہے, پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے, اس سے بات کرو. تو انہوں نے مجھے وہ تھیراپی ایکسپیرینس کروائی. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے کاکا بھی نہیں مان رہا اور جاب بھی میری مرضی کی نہیں ہے, یہ وہ تو پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ میں تو کیوں نہیں ہے, معشوق بے عیب ہے, عشق میں شکوہ حرام ہے. تو میں نے کہا کہ عاشق تو ہم ساری بنے ہوتے ہیں نا, اور ہمیں دنیا والی عشق کا پتہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا اچھا معشوق بے عیب ہے, اس کا مطلب ہے جو میرے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کر رہا وہ بھی بے عیب ہے, اس کو بھی بے عیب ماننا پڑے گا. اور تو انہوں نے کہا کہ میڈم سب سے بڑا معشوق تو اللہ ہے نا, تو وہ بھی بے عیب ہے, اس نے یہ کائنات غلط تھوڑی بنائی ہے. تو اگر آپ اس طرح سے اس فیلڈ میں آئی ہیں تو اس میں آپ کے لیے کوئی خیر ہوگی. اور تھینک لیس ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے, تھینک فل بندہ کون ہوتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر میرے پاس مرسیڈیز نہیں ہے, میرے پاس سوزوکی ایف ایکس ہے, اور کوئی میرے سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے, تو میں یہ نہ کہوں کہ ہاں ہے, اللہ کا شکر ہے, چھوٹی ہے یہ وہ, بلکہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سواری دی ہوئی ہے, میرے پاس سوزوکی ہے. تو یہ ہوتا ہے تھینک فل ہونا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, میں نے کہا اچھا میرا ایک اور کویشچن ہے. انہوں نے کہا ہاں جی پوچھیں. تو میں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے دوست بنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میڈم جتنے سوال آپ کے اندر ہیں ان کے جواب بھی آپ کے اندر موجود ہیں, بلکہ سوال بعد میں پیدا ہوتا ہے, پہلے جواب موجود ہوتا ہے. تو آپ یہ تھیراپی ایکسپیرینس کریں, آپ کو اپنے سارے کویشچنس کے آنسرز اپنے اندر سے ہی ملیں گے, بلکہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اللہ میاں گنہگاروں سے پیار کرتے ہیں یا ان کے فرینڈ بنتے ہیں یا نہیں بنتے. تو پھر انہوں نے مجھے یہ تھیراپی ایکسپیرینس کروائی. اور شروع میں جب میں نے یہ تھیراپی کی, اس کے بعد نا میں نے اپنی کلیگ کو فوراً سے ہی دعا کروا دی. تو میں نے نا بعد میں مجھے خیال ہے یار کہیں اجازت تو نہیں لینی ہوتی, میں نے خود سے ہی کروا دی ہے. میں نے ڈاکٹر مریم سے کہا کہ وہ میں نے نا آپ سے پوچھے بغیر اپنی فرینڈ کو کروا دیا ہے ویسے جیسے آپ نے مجھے کروایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میڈم اس کی تو فیس ہی یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو پین میں دیکھتے ہیں تو آپ اس کو یہ بتائیں, بلکہ ہم تو اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, آپ بھی دیکھیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میں نے 2012 سے یہ تھیراپی وہیں پہ ہی ہاسپٹل میں بتانا شروع کر دی. اور میرا پہلا مریض جو تھا وہ کینسر پیشنٹ تھا, وہ آرمی سے ریٹائرڈ تھے اور ان کو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو کینسر ہے, یہ ٹیسٹ کروا کے دوبارہ آئیں. تو میں نے نا ان کو کہا کہ انکل یہ اس طرح سے ایک تھیراپی ہے, یہ آپ کریں, سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں 7 دن سنیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا میں نے آرمی کی لائف گزاری ہے, میں ایسے مرنا نہیں چاہتا بے بسی, میں ڈپینڈ نہیں ہونا چاہتا اپنی اولاد پہ, میں نے سنا ہے یہ بڑی پینفل بیماری ہے یہ وہ. میں نے کہا نہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اللہ خیر کرے گا. نیکسٹ ویک ان کی اپوائنٹمنٹ تھی, وہ آئے تو میں نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا بائی فیس. تو مجھے ایسا لگا جیسے ایک بندہ نا بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا ہے اور مجھے حق کر لے گا. تو میں نے ان کو کہا کہ مطلب ایکسکیوز می کون ہے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے وہ آپ نے جو مجھے تھیراپی بتائی تھی نا, میری تو رپورٹس ہی چینج ہو گئی ہیں, اور مجھے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو صرف موسمی الرجی تھی, آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا علی, میرے لیے نا سب سے زیادہ اسٹارٹلنگ یا شاکنگ چیز یہ تھی جب ڈاکٹر مریم نے مجھے یہ کہا کہ میڈم نفرت ہی اصل بیماری ہے, آپ کی یہ جو حالت ہے, آپ جو بیمار ہیں نا, یہ نفرت کی وجہ سے ہے, اور اس کا علاج بے غرض پیار ہے. تو آپ اپنے آپ کو کے اندر سے نا نفرت نکالیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گی. تو میرے سے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کیا میں اتنی زیادہ میرے اندر نفرت ہے جس نے مجھے ہی بیمار کر دی ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے. ہر شخص کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے جتنا پیار کرنے والا, اس کے جتنا انڈرسٹینڈنگ, اس کے جتنا قربانیاں دینے والا, اس کے جتنا سنسیئر انسان کوئی نہیں ہے دنیا میں, اور جتنی بھی زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اسی کے ساتھ ہوئی ہیں. اور آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو غلط کہہ تو رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے بھی تو ایسے کیا تھا, اس کا بھی تو اتنا قصور ہے, وہ بھی تو ایسے کرتا ہے. تو سب سے زیادہ ٹریگر مجھے اس بات نے کیا کہ اچھا میرے اندر جو نفرت ہے اس کی وجہ سے میں بیمار ہوں. اس کے بعد پھر اس دعا میں چلتے چلتے مجھے سمجھ آئی کہ نفرت کی بہت ساری فارمز ہوتی ہیں, حسد, کینہ, بغض, بدگمانیاں, یہ سب ہی, یا ہرٹ جو ہم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لوگوں سے, یا
ہم بے غرض نہیں رہتے. اگر ہم بہت زیادہ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے خلوص کے ہی پرائس ٹیگز لگائے ہوتے ہیں. یہ شخص مجھے تھینکفل ہو میرا, یہ میرے سے پیار کرے, یہ میری تعریف کرے, یا کم از کم میری بھلائی کے بدلے میں میرے سے برائی تو نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے 40 ایئرس تک ہی آپ کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. آپ جس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسی سے ہی آپ کو ٹیکا لگ جاتا ہے. تو اصل میں تو وہ آپ کا محسن ہوتا ہے جو آپ کو اللہ یاد کروا دیتا ہے. آپ روتے دھوتے ہیں, دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں, اللہ میاں ایسے ہو گیا, تو پھر آپ کو یاد تو اس نے اللہ ہی کروایا نا. تو پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی کہ میں نے تو کسی کو معاف نہیں کرنا, اصل میں تو مجھے معافی چاہیے. میں نہیں پتہ نہیں کس کا دل دکھا دیا ہوگا. اگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں لائل نہیں, میرے ساتھ کوئی لائل نہیں تھا, تو بہت ساری جگہوں پہ میں بھی لائل نہیں تھی. میں بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی لوگوں سے, میں بھی بزنس ہی کرنا چاہ رہی تھی کہ وے آف تھنکنگ تھوڑا سا آپ کا چینج ہونا شروع ہو گیا. اور جب انہوں نے مجھے دعا کرائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے دل کو صاف کریں. تو میری آنکھوں کے آگے نا 2 لوگ آئے. ایک میری اپنی والدہ تھی جن سے ان دنوں میں ناراض تھی, اور ایک وہی بندہ آیا. تو اب ہمارا یہ ایک بلیو ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کے بہت قریب ہے, یا کوئی اسپریچول ایکسپیرینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ نظر آ جائے, آپ مسجد نبوی پہنچ جائیں, یا کوئی اس طرح کا آپ ہوا میں اڑ رہے ہوں, یا مطلب ہم نے بہت زیادہ عجیب و غریب امیجنیشن بنائی ہوتی ہیں, اور یہی ہمارا بلیو ہوتا ہے. تو انہوں نے جب مجھے کہا کہ اپنے معاف کریں سب کو, اور اپنی غلطیوں پہ بھی شرمندہ ہوں, اور پیار سے ڈوب کے 3 دفعہ اللہ کہہ کے بند آنکھوں سے پانی پی لیں. میرے پانی کا ٹیسٹ بھی چینج تھا, میٹھا ہو گیا ہوا تھا. مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو بالکل نارمل پانی تھا جو میں روز آفس میں ہی منگواتی ہوں, پیتی ہوں, یہ چینج کیسے ہو گیا. اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا, میڈم آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا؟ تو میں نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ خانہ کعبہ تھا, نہ مسجد نبوی تھی, میری آنکھوں کے سامنے تو یہ 2 لوگ تھے. تو میں نے ان کو جھوٹ کہہ دیا, میری آنکھوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اچھا میڈم چلیں بہرحال آپ معاف کر دیں. وہ جب میں نے آگے دعا لوگوں کو بتانا شروع کی, لوگوں کے ایکسپیرینسز پوچھتی تھی میں, تو پھر مجھے اپنی اس بات کا جواب ملا, اپنی دعا کا جواب ملا کہ اصل میں ان 2 لوگوں کو میں نے معاف کرنا تھا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی ہمیں زیارت ہو, تو ابو جہل کو تو روز زیارت ہوتی تھی. تو کہیں اگر سرکار دو عالم آپ کے خواب میں آ رہے ہیں تو اس کا کہیں یہ مطلب ہی نہ ہو کہ ہم کہیں غلط جا رہے ہیں. تو سرکار ہماری گائیڈنس کے لیے ہی آ رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے باز آؤ, یہ مت کرو. تو بڑی خطرناک قسم کی پھر لرننگز ہوئیں کہ اچھا یہ اس طرح کی دعا نہیں مانگنی ہوتی, ورنہ کئی دفعہ انسان اپنی دعا میں ہی پھنس جاتا ہے. جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیک اولاد ملے, عورتیں پریگننسی میں سورہ مریم بہت پڑھتی ہیں, لیکن ہم نے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا کہ حضرت مریم جو ہیں وہ تو ایک سپر نارمل قسم کی بچی تھیں, وہ تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ ہی نہیں پائیں تھیں, ان کو ان کے تو انکل نے پالا, اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان کی لائف میں. تو گھر میں ولی اللہ جب آ جاتا ہے, جب کوئی آٹسٹک یا اتنا پیور سول, اتنا پیور بچہ آ جاتا ہے کہ وہ باقی دنیا داری کے کام نہیں کر پاتا, تو ہم اس کو ایب نارمل کہہ دیتے ہیں, حالانکہ وہ ہماری اپنی کسی دعا کا جواب ہوتا ہے. تو پھر بڑی بڑی دعائیں جو میں پہلے مانگتی تھی, ان سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے, ایسے ہی میں یہ کہتی رہتی تھی. اور پھر ایک معافی کا جو ایسپیکٹ میرے سامنے کھلا, بہت سارے ابھی تک ان 10-11 سالوں میں نا مطلب چینج ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو مجھے لگا کہ واو, میری دعا سے کینسر ٹھیک ہو رہا ہے, میری دعا سے 6 سال بعد میرا کلیگ جو ہے اس کی بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے, میری دعا سے ٹیومرز. پھر آہستہ آہستہ مجھے لگنا شروع ہوا کہ میری تو کوئی میرٹ پہ میں ہوں ہی نہیں, نہ میں نمازی ہوں, نہ میں میرے کوئی اچھے اعمال ہیں, بلکہ گنہگار ترین ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں جس کا پتہ بتا رہی ہوں نا, جب کوئی شخص اس کے آگے جھکتا ہے, ٹوٹلی اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے, اپنی میں کو ختم کر کے اس کی خاطر جب معاف کرتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, تو اس کو شفا مل جاتی ہے. تو اس میں پھر ایک جو مین پوائنٹ مجھے سمجھ آیا, تلافی بہت ضروری ہے. کئی دفعہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو معاف کر دی ہے, لیکن ہم نے اس کی تلافی نہیں کی ہوتی. ہم نے جو ایک شخص کا وہ وقت ضائع کیا ہوتا ہے. سم ٹائمز میں ایک شخص ہیں, انہوں نے کسی سے سیکنڈ میرج کی, اور جس کی وجہ سے اس خاتون کی بیٹی جو تھی, پہلے سے وہ بھی میرڈ تھے, یہ بھی میرڈ تھیں, اور اس خاتون کی بیٹی ڈسٹرب ہوئی. ظاہر ہے کہ بچہ کس مینٹل ٹراما سے گزرا ہوگا. اس کے بعد اس خاتون کو بھی انہوں نے یوز کیا, اس کی جو سیلری آتی تھی اس سے اپنے پچھلے بچے پالے اور سارا کچھ. اور اینڈ پہ بڑھاپے کے ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس عورت سے معافی چاہیے, کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ مجھے جنت نہیں ملے گی اگر یہ مجھے معاف نہیں کرے گی. تو اس بندی نے کہا کہ میں تو معاف نہیں کروں گی, یہ تو شرمندہ ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ میں نے ان کو کہا کہ اب آپ کو تلافی کرنی چاہیے جتنا, اور آپ اللہ تعالیٰ کو جلیبی نہیں دے سکتے, اللہ تعالیٰ کو یہ سب نہیں کیا جا سکتا ٹریپ.
آپ کو دل سے شرمندہ ہونا پڑے گا اور اس کی کمپنسیشن بھی دینی پڑے گی. جس طرح سے آپ نے اس شخص کی آہ لی ہے وہ تو 7 نسلوں تک اب جائے گی. تو اب آپ ان کی ایسے خدمت کریں, ان کو ایسے اون کریں, ایسے ان سے پیار کریں کہ اس شخص کی واہ نکل جائے, یہ خوش ہو جائے, تو پھر آپ کی جان خلاصی ہوگی, جنت پھر ملے گی. یہ نہیں کہ حقوق اللہ میں آپ ڈائریکٹ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک کریں اور جہاں بندوں کے معاملات ہیں وہاں ان کی خدمت کریں, ان سے معافی مانگیں, ان کو منا لیں, بس یہ بیسیکلی اس میں. اور اس کے ساتھ پلس سورہ رحمان آپ نے سنی, اس کو سننے کا کیا پروسیجر ہے؟ سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں ہم سننے کے لیے کہتے ہیں. اس کو سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا گلاس پانی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بس ایسے محسوس کریں کہ جیسے آپ نے ماں کی گود میں سر رکھا ہوا ہے یا آپ اپنے کسی پیارے کے پاس ہیں, اور دل کے کانوں سے سورہ رحمان کو فیل کرنا ہے آپ نے. اور جب سورہ رحمان ختم ہو جائے گی تو بہت پیار سے دل میں 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کے بند آنکھوں سے ہی پانی پی لینا ہے. صبح دوپہر شام 7 دن تک اس طرح سے کریں اور ودن 7 days آپ کا کائنات کا جو بھی مسئلہ ہے میں نے اس تھیراپی سے وہ حل ہوتے دیکھا ہے. بلکہ میرے اپنے گھر میں ایک مثال موجود ہے. میری والدہ کو 2 سال پہلے ہارٹ فیلئر میں چلی گئی تھیں, وہ ٹرپل ویسل النس ہو گئی تھی. ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بائی پاس سے یہ ٹھیک ہوں گی, لیکن وہ ان کی ایج بھی زیادہ تھی اور آپ کو پتہ ہے بائی پاس ایک بہت بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں کیونکہ خود تھیراپی ایکسپیرینس کر رہی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ اس سے اتنے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو میں اپنی امی کو بھی کیوں نہ کرواؤں. تو بلیو یو می کہ میری والدہ بالکل بیڈ پہ تھیں, وہ باتھ روم بھی نہیں جا سکتی تھیں, ہم سبھی ان کی ٹیک کیئر کر رہے تھے. چوتھے دن وہ سیڑھیاں چڑھ کے میرے کمرے میں آ گئی تھیں اور میں خود حیران ہوگی کہ آپ اوپر کیا کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا نیچے کوئی بھی نہیں تھا تو میں تمہارے پاس اوپر آ گئی ہوں. اور اب ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں, اپنے آپ کو سنبھال بھی لیتی ہیں, واش روم بھی جاتی ہیں, گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر رہی ہیں, اور سورہ رحمان کی بدولت ہے. تو اچھا میم, اس میں ایک دعا کا آپ نے ذکر کیا ہے, میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ بس لاسٹ تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ دعا کیا ہے. دعا یہی ہے کہ سب اپنی آنکھیں بند کر کے. اچھا, یہ سورہ رحمان سننے سے پہلے کرنا ہے یا بعد میں؟ کیونکہ ہم پھنسے نفرتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں نا, تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونا ہے تو منہ دکھائی میں کچھ تو لے کے جانا ہے نا, کوئی گفٹ تو لے کے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کی معافی دے دیں, کیونکہ اس کو اپنی مخلوق سے بے حد پیار ہے. جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا, تو ماں کا دل کرتا ہے کہ یار میرا جو شرارتی بچہ ہے جو سب کو تنگ کرتا ہے, بہن بھائی آپس میں صلح سے ہی رہیں نا, تم معاف کر دو نا. اب انسان کہتا ہے یہ ماما میں ہی کیوں, آپ مجھے ہی کیوں کہتی ہیں اپنی چیزیں سنبھالو, اس کو کیوں نہیں کہتی کہ تم کیوں اس کی چیزیں چھیڑتے ہو. تو ماں کہتی ہے چلو چھوڑو نا, وہ نہیں سنتا. لیکن ماں کو سب سے زیادہ فکر اسی کی ہوتی ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپنی گنہگار بندے کی سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے کہ یہ کب میرے پاس لوٹ کے آئے گا. تو یہ ایک سیکرٹ کوڈ ہے کہ آپ فوراً سے شرمندہ ہو جائیں, آپ لوگوں کو بلیم کرنا چھوڑیں اور آپ کا نام یہ میرے سے ہی ہو گیا, میں ہی غلط ہوں. تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, چاہے آپ اپنی زندگی کے کسی بھی ڈیڈ اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں. سم ٹائمز ہم سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کر پاتے. بالکل. تو آپ بس اپنے دل میں شرمندہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ٹھیک کر دیں گے اور آپ کو رہنمائی بھی کریں گے کہ ایسے کر لو. اس میں فرسٹ کال آف ہارٹ جو ہوتی ہے, اگر کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کا مقصد اللہ ہے تو آپ کی جو فرسٹ کال آف ہارٹ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. 2012 میں مجھے اپینڈکس کا درد ہوا, میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئی, میری رپورٹس خراب تھیں اور صبح 7 بجے میری سرجری تھی. تو میں نے وہیں کی کینٹین سے منرل واٹر کی بوٹل لی, آنکھیں بند کیں اور ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ کہا, دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے, اپنی غلطیوں پہ بھی شرمندہ ہو کے. یہی دعا ہے. تو میرے پہلا خیال یہ تھا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے اب کہا کہ میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں, اگر میں نے ان کو کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہے, میں نے سرجری نہیں کروانی, یہ تو مجھے کانٹ چھانٹ کروا دیں گے, یہ تو نہیں مانیں گے. تو میں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ تعالیٰ مجھے آپ پہ یقین ہے, مجھے واقعی کچھ نہیں ہے, لیکن اب آپ میری ہیلپ کر دیں نا, مجھے یہاں سے نکال دیں. تو مجھے اللہ تعالیٰ ودن 30 منٹس میری وہ پین سیٹل ہو گئی, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹرز نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اپینڈکس کی مریض ہی نہیں لگ رہی, وہ تو اتنی بری حالت میں ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے گھر والوں کو یہ سجیسٹ کیا, میں نے کہا یہ دیکھیں سروسز ہاسپٹل سرکاری ہاسپٹل ہے, پتہ نہیں کتنے جرمز ہوں گے, کیا ہوگا, ہم نا ڈاکٹرز ہاسپٹل سے کرا لیتے ہیں پرائیویٹ. انہوں نے کہا ہاں بہت اچھا آئیڈیا, چلو. میں نے وہاں سے لاما لیا, میں نے خود یہ سائن کیا کہ اگر میں مر گئی, میری اپینڈکس برسٹ ہو گئی, تو اس کی ذمہ دار میں خود ہوں گی, کیونکہ وہ آنے ہی نہیں دے رہے تھے کہ ینگ پیشنٹ ہے, کچھ ہو گیا, ہم پہ کیس ہو جاتا ہے, یہ وہ. میں نے وہ سائن کیا, میں گھر آئی, اور 2012 سے آج تک نہ مجھے اپینڈکس کا درد ہوا, نہ میں نے سرجری کروائی. تو بہت خوبصورت ایک ایکسپیرینس ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ اس میں جو میری انسپریشن ہے وہ میرے سر ہے.
جنہوں نے مجھے سرکار دو عالم کا پتہ بتایا. اس سے پہلے آپ کو یہ ضرور لگتا ہے کہ سرکار ہیں، لیکن آپ شاید ہم بہت زیادہ پیار والی فیلنگ یا پنجتن پاک سے پیار والی فیلنگ، مجھے نہیں پہلے پتا تھا کہ وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں یا وہ ہمیں ہر وقت گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب کسی بھی سچویشن میں ہوتی ہوں، مجھے کسی پہ بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے، مجھے ہوتا ہے کہ یار میں نے تو اس کو چپ کرا دینا ہے اب جواب دے کے، یا میں نے تو بدلہ لینا ہے، یا میں ایسے کر دوں گی ویسے کر دوں گی، تو مجھے فوراً سے خیال آتا ہے کہ اگر سرکار دو عالم یہاں پہ ہوتے تو وہ کیا کرتے. تو مجھے اسی وقت ہی شرمندگی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے تو پتھر کھا کے بھی دعا دی، انہوں نے تو کافروں کے لیے بھی دعا کی، انہوں نے تو سب کے لیے دعا کی. تو میں کیسے اپنے ہی فیلو کلیگ یا اپنے کسی نیبر یا بہن بھائی کے بارے میں اتنا گرج رکھ رہی ہوں. تو فوراً مجھے ہوتا ہے کہ اچھا اللہ بھلا کرے. اور یہی عملی درود ہے. آپ کسی کو بے لوس ہو کے مسکرا کے بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں کوئی غرض نہیں ہے، تو وہ دعا ہے. آپ کو اگر کسی کا پین فیل ہوتا ہے تو یہ دعا ہے. تو یہ ایک خیر کا پروسیس ہے، انکنڈیشنل لو کا پروسیس ہے، اور یہ آن گوئنگ جرنی ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو مجھے اپنی ریئلائزیشن ہوتی رہتی ہے نا ہر وقت کہ یہاں میں نے جیسچر بھی غلط دے دی ہے، مجھے اس پہ بھی تکلیف ہونے لگ جاتی ہے کہ میں روڈ کیوں ہوئی، میں نے ایسے بات کیوں کی. یا پیرنٹس جو ہیں ایک ریفلیکشن کا ایلیمنٹ آپ کا بہت زیادہ احساس بہت بڑھ جاتا ہے. میم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت اچھا کام ہے، بہت خوبصورت ہے، ہیلپ کر رہے ہیں مخلوق خدا کی. جیسے میرے جیسا کم ظرف بندہ ہے نا، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کیا ہوگا، کہیں سے پیسے لیے ہوں گے، تو 10 بندوں کی ہیلپ کر کے مجھے ہوگا یار میں خود بھی پیزا کھا ہی لیتی ہوں انہی پیسوں سے ہی، مطلب کیا ہے میں نے ہیلپ بھی تو کی ہے. لیکن یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ بھی رہا ہو اور پھر آپ اس کو بے لوس ہو کے اور ایمانداری کے ساتھ آگے پہنچا رہے ہوں مستحقین کے پاس. ادروائز بہت سارے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو خود ہاتھ پھیلانے والے بن جاتے ہیں، خود اپنے آپ کو کہتے ہیں بھئی مجھے بھی چاہیے یہ چیز. تو امام عالی مقام کا قول ہے کہ اس کو ضرور دو جو اپنی جگہ پہ رہ کے بھی جس کو دوسرے کا رول پسند آ رہا ہے نا، تو پھر وہ جلد ہی مستحق بن جائے گا. تو یہ ایک بڑی خوفناک سی چیز ہے. باقی یہ کہ بہت خوبصورت کام ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کار خیر میں اور برکت ڈالے. بہت بہت شکریہ سندر سمیع صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے پوری وہ تھیراپی کو ایکسپلین کیا. وہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک لائف ٹائم کہہ لیں لرننگ ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور ایک نئی چیز آپ کو ملی ہوگی جس سے آپ لوگ اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو، اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.